السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں، اور اسی انداز سے علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے دور میں دین اسلام کی بہت زیادہ نشر و اشاعت ہوئی۔ دین اسلام کو پھیلانے میں، دین اسلام کو گاؤں گاؤں کے اندر اور ساری دنیا کے اندر دین اسلام کو ثابت کرنے میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہاتھ ہے، جنہوں نے دین اسلام کے خاطر اپنے آپ کو قربان بھی کیا، دین اسلام کے خاطر نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، خوب محنت کر کے دین اسلام کو پھیلایا۔ بعد میں عبداللہ بن سبا نامی ایک بدبخت پیدا ہوا، جس نے جب یہودیوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے ساتھ آمنے سامنے لڑنا، مسلمانوں سے مقابلہ کرنا اب ہمارے بس کی بات نہیں ہے، تو انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں کی صفوں میں توڑ ڈالی جائے، مسلمانوں کی صفوں کو توڑ دیا جائے، مسلمانوں کی صفوں کے اندر اختلاف پیدا کیا جائے، اور اسی غرض سے عبداللہ بن سبا جیسے ایک یہودی کو، منافق کو، مشرک کو، کافر کو بھیجا، جس نے اپنا کام بخوبی کیا اور بہت سارے ایسے لوگوں کو جمع کیا اور دین اسلام کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا۔ اور اسی کے نظریے سے یہ شیعہ حضرات جو انہی کے ماننے والے ہیں، جو خود کو علی مرتضیٰ کے چاہنے والے کہتے ہیں، علی مرتضیٰ کے ماننے والے کہتے ہیں، آج یہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر، اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر، اپنی عبادت گاہوں میں بیٹھ کر اصحاب رسول کو گالیاں دیتے ہیں، اور خصوصاً ابو بکر، عمر، عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا بھلا کہتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ سے خلافت کو چھین لیا تھا۔ آج اسی پر بحث ہوگی، کیا یہ بات صحیح ہے کہ تینوں خلفاء نے علی رضی اللہ عنہ سے ان کی خلافت کو چھینی تھی؟ سب سے پہلی بات یہ جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے احادیث موجود ہیں جس کے اندر یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ طور پر اپنے بعد کسی کو خلیفہ بننے کا سب سے زیادہ حقدار سمجھا تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایسی حدیث موجود ہیں۔ مثال کے طور پر وہ ایک عورت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی، اس نے کہا تھا اللہ کے رسول مجھے کچھ چاہیے، غریب ہوں، فقیر ہوں، منگتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ ابھی تو میرے پاس نہیں ہے، بعد میں آنا۔ اس عورت نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ موجود نہ ہوں تو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں نہ ہوں تو تم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس چلی جانا۔ اور دوسری حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت اپنے مصلی پر اگر کسی صحابی کو کھڑا کیا تھا، کسی صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میرے مصلی پر کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری اوقات تھی، آخری لمحات تھے، آپ بیمار تھے، اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیوی مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو حکم دیا تھا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ جاؤ ابو بکر صدیق کو کہو کہ لوگوں کی امامت کروائے۔ میرا اس موقع پر سوال ہے ان شیعوں سے، ان رافضیوں سے جو اصحاب رسول کو گالیاں دیتے ہیں کہ مجھے بتلاؤ تم اس وقت کہاں پر تھے، تم اس وقت کہاں موجود تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ ادا ہو رہے تھے؟ تم تو کہتے ہو تم نبی کے دور سے موجود ہو، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، تو جب اللہ کے نبی یہ الفاظ ادا کر رہے تھے، اللہ کے نبی جب یہ بات دے رہے تھے، جب حکم دے رہے تھے کہ میرے مصلی پر اگر کوئی کھڑا ہوگا تو وہ صرف اور صرف ابوبکر صدیق ہوں گے، اس وقت کہاں پر تھے؟ کیوں اپنی زبان کو تم نے کھولی نہیں؟ کیوں تم نے نہیں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی موجود تھے کیا نہیں اس وقت؟ کیا حسن حسین موجود نہیں تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین؟ کیا اس وقت عبداللہ بن عباس موجود نہیں تھے؟ سارے اصحاب رسول موجود ہیں، عبداللہ بن زبیر بھی موجود تھے، زبیر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، ایسا کوئی شخص نہیں جو موجود نہ رہا ہوگا۔
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو ابو بکر صدیق کو حکم دیا. اور اس وقت تمہاری زبان تو نہیں بولی, کیسے بولتے, تم موجود تھے ہی نہیں. اس وقت اگر کسی کی زبان بولی تو وہ خود مومنوں کی ماں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق بڑے نرم دل انسان ہیں, اگر ان کو آپ اپنے مصلی پر کھڑے کرو گے وہ کھڑے نہیں ہو پائیں گے, بڑے نرم دل انسان ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دیا, کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. تو اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا باضابطہ طور پر حکم دیا تھا کہ میرے بعد اگر کسی کو خلیفہ چنا جائے تو ابو بکر صدیق ہوں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قربانی, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. اور آج تم کہتے ہو کہ نہیں, اور آج یہ شیعہ بیٹھ کر کہتے ہیں ابو بکر صدیق کی خلافت, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے علی کی خلافت کو چھین لیا تھا, لے لیا تھا. ان شیعوں سے میرا سوال ہے, سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ ان شیعہ حضرات سے کہ تم گالیاں دیتے ہو, ذرا بتلاؤ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے علی کی خلافت چھینی تھی تو علی کے ابو بکر صدیق کے دور میں علی مرتضیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مشیر خاص کیوں بنے؟ کیوں آپ کو مشورہ دیا کرتے تھے؟ کیوں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے قریب رکھا کرتے تھے؟ کیوں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہر مشورے پر عمل کیا کرتے تھے؟ اگر خلافت چھینی تھی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو اپنے سے دور کر دیتے. تم کہتے ہو ابو بکر صدیق نے خلافت چھینی. میرا سوال دوسرا یہ ہے کہ ذرا مجھے بتلاؤ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت چھینی تو تم کہتے ہو علی مرتضیٰ بڑے طاقتور انسان ہیں اور تم ان کو خدا کا درجہ دیتے ہو. اور کئی ایسے بدبخت بھی آج موجود ہیں جو کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا کہتے ہیں, مولا علی مشکل کشا. تو بولو وہ مشکل کشا تھے تو اپنی خلافت چھینی کیوں نہیں؟ اپنی خلافت کیوں نہیں لے لی تھی انہوں نے؟ تمہارے پاس تمہاری زبانیں گونگی ہو جائیں گی, تم بول نہیں پاؤ گے. کیوں؟ کیونکہ تم جو ہے صرف لفاظی کرنے پر ہو, تمہارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں. اور پھر کہتے ہو عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت چھینی. اوہو, عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت چھینی تو میرا ذرا سوال کا جواب تو دینا. اگر عمر رضی اللہ عنہ نے علی مرتضیٰ کی خلافت چھینی تھی رضی اللہ عنہ تو پھر بتلاؤ علی نے اپنی بیٹی کی شادی ان سے کیوں کروائی تھی؟ بولو. میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری کتابوں میں یہ چیز موجود ہے, تمہاری کتابوں میں موجود ہے کہ علی مرتضیٰ نے اپنی بیٹی کی شادی عمر بن خطاب سے کروائی تھی. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے اپنی بیٹی کی شادی کروائی تھی. پھر تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ انہوں نے خلافت چھینی تھی؟ انہوں نے ان سے خلافت چھینی. اگر خلافت چھینی ہوتی تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب کہیں باہر جایا کرتے تھے مدینہ چھوڑ کر تو اپنی جگہ کسی کو نائب بناتے تھے تو وہ علی مرتضیٰ تھے. علی رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ پر نائب بنا کر بھیجا کرتے تھے. اگر خلافت چھینی ہوتی تو علی مرتضیٰ کو کبھی اپنا نائب نہیں بناتے. افسوس کی بات ہے تم پر کہ آج تم دین اسلام کو بگاڑنے کی کوشش, وہی سبائی فرقہ آج موجود ہے جو اصحاب رسول کو گالیاں دیتا. باضابطہ طور پر ان کا اس بارے میں یہ لوگ سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی ذہنیت بنی ہوئی ہے کہ اگر اصحاب رسول کو گالیاں دیا جائے اور خصوصاً ابو بکر, عمر, عثمان کو اگر گالی دی جائے, ان سے کہا جائے کہ یہ دین اسلام کے دشمن تھے, یہ دین اسلام کو نہیں مانا کرتے تھے, تو پھر دین اسلام کو ختم کرنے میں, دین اسلام کو توڑنے میں یہودیوں کو بڑی آسانی ہو جاتی. اسی وجہ سے انہوں نے حملہ کیا سیدھا ابو بکر صدیق پر, کیونکہ نبی کے بعد اگر کوئی خلیفہ سب سے پہلے بنے وہ ابو بکر بنے. اگر ان کو توڑ دیا جائے, اگر ان کی خلافت کو جو ہے ختم کرنے کی کوشش کی جائے, ان کی خلافت کے بارے میں افواہیں پھیلائی جائے تو پھر دین اسلام کو جو ہے توڑنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی. اسی وجہ سے ان ظالموں نے دین اسلام پر حملے کیے. اور آج ہم موجود ہیں اور بتلاؤ, ان شیعوں سے میرا سوال ہے کہ بتلاؤ تم کہ ابو بکر صدیق, عمر بن خطاب نے, عثمان نے اگر خلافت چھینی تھی تو تم ثابت کرو کہ حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر عمر کیوں رکھے تھے؟ تم بولو علی مرتضیٰ نے اپنی اولاد کا نام ابو بکر عمر کیوں رکھا تھا؟ اگر علی مرتضیٰ کو دشمنی تھی ابو بکر عمر سے تو اپنے بیٹوں کے نام کبھی نہ رکھتے ہو. آج تم صرف یہ غلط افواہیں پھیلا کر نہیں ہو سکتا, یہ
تم چاہے جتنی برے بھلے وہ برا بھلا کہہ دو، جتنا تم اصحاب رسول کو برا بھلا کہو، جب تک ہم موجود ہیں تمہاری زبانوں پر تالے ہم ہر وقت لگاتے رہیں گے۔ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رسول کو گالیاں دیتے ہو، خلافت چھینی تھی، ثابت کرو، تم صرف لفاظی سے بات نہیں چلے گی، ثابت کرو کہ علی مرتضیٰ کی خلافت چھینی گئی تھی، حالانکہ یہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خلافت چھینی گئی تھی۔ اسی لیے پیارے دوستو، یہ تھی بعض چیزیں جو میں نے سمجھا آپ کو بتا دوں، کیونکہ آج معاشرے میں یہ بہت ساری چیزیں خصوصاً یوٹیوب اور فیس بک کے ذریعے پھیلائی جاتی ہیں، تو اسی لیے آپ یہ باتیں سمجھ جائیں۔ اور آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اگر باتیں پسند آئیں آپ کو، اگر آپ کو جو ہے آپ میری باتوں سے متفق ہیں، تو میرا یہ یوٹیوب چینل ہے، آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ آپ تک ایسے ہی قرآن و سنت کی صحیح باتیں آپ تک پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔